ہیں اور تم پاکباز ہو، مقدس ہو، نیک ہو. تو امام جنید رحمۃ اللہ ذہن میں آیا کہ لوگ مقدس سمجھ کے میرے پاس آتے ہیں، میرے گندگیوں کو شکار ہو جاتے ہیں، پاک سمجھ کر آتے ہیں اور ناپاکی لے کر جاتے ہیں. میرے اندر میں یعنی اہل اللہ، اللہ والے اپنے آپ کو اس طرح پر گندا سمجھتے تھے، کم درجے کا سمجھتے تھے. تواضع کا ان کا یہ عالم تھا کہ اپنے آپ کو کتے سے بدتر سمجھتے تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تواضع اختیار کے انسان چھوٹا بن کر رہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بڑا بنائیں گے، اس کو مرتبہ دیں گے. اور اگر انسان کے اندر تکبر آ جائے کہ میں ہوں اور کوئی نہیں، میں تو بڑی ہستی ہوں، تو آج سب سے بڑا مسئلہ دنیا میں یہ چل رہا کہ ہمارے اندر میں ہمیں تواضع پیدا نہیں ہو رہی. بہت سارے واقعات ہیں اللہ والوں کے، یعنی آج پھوٹ ہو رہی ہے. کیوں؟ نفس کے اندر بڑے آ گئی علماء اور صوفیہ. حالانکہ ان میں کوئی فرق نہیں تھا، ایک دوسرے قدردان تھے. جو صحیح معنی میں صوفیہ تھے، اللہ والے تھے، ان سے بڑھ کر صاحب علم قدردان کون ہوگا؟ اور جو علماء تھے ان سے بڑھ کر ان اللہ والوں قدردان کون ہوگا؟ بے شمار واقعات ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، محبوب الہی، ہندوستان کے بہت بڑے شیعہ سلسلے کے اکابر بزرگ، سلطان العلماء، سلطان العارفین، سلطان الصوفیہ، ہزاروں انسان ان کے مزار پر آج دہلی میں آتے ہیں. کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ جس زمانے میں تھے، اس زمانے میں کوتوال جو تھے دہلی کے، ان کا نام ضیاء الدین سنائی تھا. وہ شریعت کے خلاف کوئی کام فوراً ٹوکنا، شریعت پر باقی رکھنا، کسی بدعت کو نہیں پنپنے دینا، یہ ان کا فرض تھا. بہت بڑے عالم تھے وہ بھی، اور ٹوکتے رہتے تھے. اب کیونکہ امام نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ سما کرتے تھے. سما کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے اشعار کسی اچھے ادھیڑ عمر کے، بڑی عمر کے شخص سے سنتے تھے. یہ جو اشعار کا سننا تھا، یہ آج کی قوالی نہیں تھی، کوئی مزامیر یا کوئی باجہ گاجہ نہیں ہوتا تھا وہاں پر. سارے اہل اللہ، اللہ والے لوگ جو عبادت میں مصروف رہتے تھے، تو ایک علاج کے طور پر کہ بشاشت پیدا کرنے کے لیے کہ ذرا جو سستی آ گئی ہے، تھوڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے عبادت کرتے کرتے، ریاضت کرتے کرتے، تو اور نشاط پیدا ہو جائے، چستی پیدا ہو جائے، تو وہ اللہ کی محبت کا اشعار کا سننا. لیکن ایک کوتوال کا اپنا کام ہے کہ بھائی تم تو شریعت کے حدود پہ رہ کر سن رہے ہو. جو بھی محقق مشائخ ہیں، کبھی وہ مزامیر باجہ گاجس نہیں سنی، کبھی نہیں سنی. وہ تو علاج کے لیے، کھانا الگ چیز ہے، علاج الگ، دوا الگ چیز ہے. یہ نہیں کہ جب جی چاہ قوالی لے کر بیٹھ گئے، تبلہ بیڑی لے کر. گناہ، بہت بڑا گناہ، حرام ہے. وہ تو ایک دوا کے طور پر نشاط پیدا کرنے کے لیے تو وہ سن لیا کرتے تھے، اپنے اندر میں ایک چستی پیدا کر کے پھر اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگ جاتے تھے. لیکن جو کوتوال تھے، محتسب تھے، وہ ٹوکتے تھے، یہ کیا کر رہا ہو؟ کل تم کو دیکھ کر دوسرے لوگ سما شروع کر دیں گے اور شریعت کے حدود کی رعایت نہیں کریں گے، باجے گاجے بھی شروع ہو جائیں گے، پھر نوجوان امرد مرد بھی، لڑکے بھی آ جائیں گے وہاں پر، تو اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی. اب ضیاء الدین سنائی جو محتسب ہیں، وہ بھی اللہ والے ہیں، وہ بھی عالم ہیں. نظام الدین اولیاء بہت بڑے عالم ہیں، بڑے اللہ کے ولی ہیں. اب بیمار ہو گئے کوتوال صاحب، سنائی صاحب بیمار ہو گئے. ضیاء الدین سنائی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی عادت کے لیے آ رہے ہیں. خبر کروائی، بھائی کوتوال شہر ہے پورے دلی کا کہ نظام الدین حاضر ہونا چاہتے ہیں آپ کی عیادت کے لیے، آپ کی بیمار پرسی کے لیے. تو انہوں نے کہلا دیا کہ نہیں، وہیں روک دو، مر تو کسی بدعتی کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا. جب خادم گیا کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کتنے بڑے اللہ کے ولی، فرما کہ ان کہہ دو کہ بدعت سے توبہ کر کے آیا ہے. ضیاء الدین سنائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پکڑی بھیجی، اپنا امامہ پکڑی کہ حضرت کو اس پر چلا کر لاؤ، حضرت سے مقدس و مبارک قدم اس پر پڑیں.
برکت ہو جائے گی اس میں, میرے کفن میں سے استعمال کر لینا. جب وہ پگڑی حضرت حکم دیا کہ آپ اس پگڑی پر چل کر تشریف لائیے, نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس پگڑی کو کوتوال محتسب کے سر پر رکھا کہ میرے دستار فضیلت ہے, ایک عالم دین کی پگڑی ہے, سر پر رکھا, دستار فضیلت ہے. تشریف لائے, بیٹھے, آخری وقت تھا کوتوال صاحب کا, نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ موجودگی میں انتقال ہو گیا. توجہ فرمائی اور شکر ادا کیا, ماشاءاللہ بہت اونچے مقام پر پہنچے, ترقی درجات کے ساتھ ان کا انتقال ہوا. تو کوئی لڑائی نہ تھا صوفیہ میں اور علماء میں, آج کی طرح نا علم بھی ادھورا اور تصوف بھی ادھورا. یہ چھچورے پن میں لڑائی ہوتی ہے, چھچوروں میں ہوتی ہے, جو کامل ہوتے ہیں میں لڑائی کبھی نہیں ہوتی. وہ جڑ کر چلتے ہیں, ایک دوسرے کے احترام کو جانتے ہیں. شریعت دونوں دین کے شعبے ہیں, احسان بھی دین کا شعبہ ہے اور علم بھی دین کا شعبہ ہے, اور ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. نبی دونوں کام کے لیے آئے تھے, آدمی کے اندرون کو بھی صاف کرنے کے لیے, چمکانے کے لیے, دلوں کا سائیکل کرنے کے لیے, اور ظاہری عمل کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے. بالکل اس طرح جیسے ریل گاڑی چلتی ہے, ٹرین چلتی ہے, تو دو چیزیں چاہیے, ایک تو پٹری چاہیے لوہے کی, بغیر پٹری کے زمین دھس جائے گی, اور دوسرے اسٹیم چاہیے, آگ اور پانی سے جو بھاپ بنتی ہے. اب تو بجلی سے چلنے لگی ساری ٹرینیں, ایک زمان میں اسٹیم سے چلتی تھی. تو اگر اسٹیم نہ ہو تو آدمی دھکا دے کر, سینکڑوں آدمی دھکا دے کتنے کہاں تک چلائیں گے, اور پٹری نہ ہو تو دھس جائے گی گاڑی. اور اگر یہ دونوں چیزیں ہو تو ہزاروں ٹن, ہزاروں من کا بوجھ لے کر آنن فان تیز رفتار سے چلی جائے گی. تو اسی طرح پر دونوں چیزیں, علم بھی ضروری ہے تاکہ راستہ آدمی کو پتہ چلے, اور اندر میں صفت احسان, اللہ کا استحضار. صفت احسان کیا ہے؟ انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی بات ایسے کرو چاہے اللہ کو دیکھ رہے ہو, اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو دیکھ رہا, یہ تو دھیان رہے. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہے, فقہ ظاہر بھی اور فقہ باطن بھی. تو کوئی تضاد نہیں تھا. یہ تو بعد والے جو ناقص لوگ ہو گئے, علم میں بھی تصوف میں بھی, ان کے اندر یہ دو گروپ بن گئے, حالانکہ دونوں ایک ہی تھے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح پر ایک ٹرین کے لیے دو باتیں ضروری ہے, اس طرح پر دونوں چیزیں ضروری ہیں. آج علم بھی ناقص ہے مدرسوں میں, میں نے دو گھنٹے گزشتہ دنوں بول چکا ہوں اس پر, اور خانقاہوں میں تصوف بھی ناقص ہے. یعنی اللہ کا ذکر کر کے کبر نہیں پیدا کرنا کہ میں تو بہت بڑا مقام پر پہنچ گیا, زر میں لگا لی میں نے تو دنیا پر احسان کر دیا میں نے, لا الہ الا اللہ کی زر میں لگا لی. یہ نہیں, بلکہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے, یہ سمجھے کہ اللہ وہ مالک ہے, پتہ نہیں کل میرا کیا ہوگا. یعنی انسان کے اندر میں یہ ہونا چاہیے کہ بھئی خاتمے کا اعتبار نہیں, العبرۃ للخواتین. خاتمے کا اعتبار کل پتہ نہیں میرا خاتمہ کس حالت میں ہو. اور ایک آدمی بہت گنہگار ہے, یہاں تک کہ کافر ہے, کیا پتہ اللہ اس کو توفیق دے دے, وہ اللہ کو مان لے, ایمان لے آئے, اچھے مجھ سے زیادہ اچھے اعمال کر لے. تو اکابر اولیاء نے, علماء نے, سچے لوگوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے کم سمجھا, ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھا, معال کے اعتبار سے, نتیجے اور انجام کے اعتبار سے, کہ میرا انجام پتہ نہیں کیا ہوگا, ایمان مجھے نصیب ہوگا نہیں ہوگا, کس درجے کے اعمال لے کر جاؤں گا میں, پتہ نہیں اندر میں کیا میری کمزوریاں, خدا کا اگر پکڑ ہو جائے گی تو کیا ہوگا, اور وہ کل پتہ نہیں اس کا کیا حالت ہو جائے گی. کل اللہ اس کو ایسا کوئی اللہ والا مل گیا, آنن فانن درجات طے کرا دے, ایسے اخلاص اس کو نصیب ہو جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی تواضع اختیار کرنے میں انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا, اپنے کبر اور بڑائی کو, کہ میں بہت بڑا, یہ ہے ہلاک کرنے والی چیز. اس کی معافی نہیں ہے, تکبر کی, جس طرح شرک کی معافی نہیں ہے. تو تواضع اختیار کریں اور ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر جیے. جب چھوٹے ہوں گے تو کوئی لڑائی نہیں ہوگی, کوئی پھوٹ نہیں ہوگی. تو بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی, دین اللہ نے بھیجا انسانوں کو دلوں کو جوڑنے کے لیے, ملانے کے لیے. پوری دنیا کے انسانوں میں آج جتنا فساد ہے, سر پھٹاول ہے, جتنے ہتھیار بنائے جا رہے ہیں, جتنے ایٹم بم بنائے جا رہے ہیں, کائے کے لیے؟ اپنی بڑائی کے کام کرنے کے لیے, کہ ہم بڑے ہیں, ہم سپر پاور ہیں. اس کے لیے, اپنی بڑائی کے لیے. ایسے بڑوں کو میں نے کہا, کروڑوں بڑوں کو خدا بہت بڑی جہنم میں ڈالیں گے,
ان کے لیے جہنم تکبر والوں کے لیے خدا نے بنائی ہے. تو ہم تواضع اختیار کریں, چھوٹے بنیں, تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. اللہ ہمیں کامیاب فرمائیں گے.